یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بصیرت ایپیسوڈ 8۔ رات کے 10 بجے عاصم باہر لان میں بیٹھا اپنے بھائی سجاد کا شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ جب سجاد آیا تو عاصم کھڑا ہو کر بہت خوشی سے ملا۔ سجاد بولا، بھائی کس کا انتظار کر رہے تھے آپ؟ ارے یار میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میرا انتظار؟ یہ فقرہ سننے کو تو میں ترس گیا تھا۔ اچھا بتائیں کیا بات ہے آخر؟ تمہیں بہت مبارک ہو، تم چاچو بننے والے ہو پھر سے۔ واٹ اے گریٹ نیوز! سچ بھائی؟ دونوں خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ سجاد اپنے کمرے میں آیا تو نتاشا سو رہی تھی۔ سجاد نے اسے ہلایا، اٹھو بھائی، اتنی جلدی کیوں سو گئی؟ مجھے نیند آ رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، آپ لالی سے کہہ دیں کھانا لگا دے گی آپ کے لیے۔ کھانا نہیں کھانا میں نے۔ اچھا جو بھی کام ہے لالی سے کہہ دیں، اس نے کہا اور دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ سجاد نے لالی کو آواز دی، لالی ایک کپ چائے بنا دو، میں جب تک فریش ہو جاؤں۔ جی صاحب ابھی لائی۔ کچھ ہی دیر میں لالی چائے لے آئی۔ سجاد نے لالی سے پوچھا، فروا جاگ رہی ہے؟ جی صاحب کارٹون دیکھ رہی ہیں۔ سجاد چائے کا مگ لے کر فروا کے کمرے میں آ گیا۔ دروازے پر رک کر وہ فروا کو دیکھنے لگا جو کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ السلام علیکم فروا آپی۔ وعلیکم السلام چاچو، آپ آ گئے؟ ہاں، سجاد نے کہا اور فروا کے پاس بیٹھ کر کارٹون دیکھنے لگا۔ چائے ختم کر کے اس نے کپ فروا کے فیوریٹ ٹیبل پر رکھ دیا۔ چاچو دھیان سے، اٹس مائی فیوریٹ ٹیبل، چائے نہ گر جائے کہیں اس پر۔ سجاد نے فروا کو گود میں بٹھا کر کہا، خالی کپ ہے میری آپی۔ فروا باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ چاچو پہلے بابا مجھے تنگ کرنے آ گئے اور اب آپ۔ اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا، لیکن ایک بات پوچھوں؟ جی چاچو پوچھیں۔ فروا کیا تمہارا دل کرتا ہے کہ تمہارا بھی کوئی چھوٹا بھائی بہن ہو؟ فروا نے فوراً اچھلتے ہوئے ٹیپ سائڈ پر رکھا اور خوشی سے بولی، ہاں چاچو میرا بہت دل کرتا ہے کہ میرا بھی کوئی بھائی بہن ہو۔ میری دوست ازا کے 2 بھائی بہن ہیں جبکہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت دل کرتا ہے کہ میرا بھی کوئی ہو جس سے میں کھیلوں۔ اچھا ایک بات بتاؤں، لیکن پرومس کرو کسی کو بتاؤ گی نہیں؟ اوکے پرومس۔ سجاد نے فروا کے کان میں سرگوشی کی اور وہ خوشی سے بستر پر اچھلنے لگی۔ سجاد اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ کہیں فروا گھر میں ایک اور بچہ آنے کی وجہ سے پریشان تو نہیں ہوگی، لیکن پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ سجاد فروا سے اجازت طلب کرنے کے انداز میں بولا، اچھا آپی اب میں جاؤں؟ ٹھیک ہے چاچو، گڈ نائٹ۔ اوکے گڈ نائٹ۔ اتوار کی صبح تھی۔ اس دن سب مل کر اکٹھے ناشتہ کرتے تھے۔ شافیہ اور عاصم ناشتے کے لیے ٹیبل پر موجود تھے۔ فروا اپنے روم سے چہکتی ہوئی آئی، گڈ مارننگ بابا جان اینڈ شافیہ آنٹی۔ گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم بیٹا۔ عاصم نے فروا کو پیار کیا اور سمجھانے کے انداز میں بولا، ساتھ السلام علیکم بھی بولتے ہیں۔ اچھا بابا السلام علیکم بھی بولا کروں گی۔ ٹھیک ہے جاؤ اپنے چاچو کو بلا کر لاؤ۔ اتنے میں سجاد نے خوشی کے انداز میں کہا، لیجئے فروا کے چاچو حاضر ہیں، اور چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی فروا کو بیٹھنے کے لیے کہا، بیٹھو بیٹا۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے سوائے نتاشا کے۔ عاصم نے پوچھا، نتاشا نہیں آئی؟ سجاد غصے سے بولا، پتہ نہیں بھائی اسے رات سے کیا تکلیف ہے، آپ چھوڑو اسے اور ناشتہ شروع کریں۔ شافیہ نے بریڈ کے ایک سلائس پر جیم لگا کر فروا کو پکڑایا۔ فروا نے بریڈ کو دیکھتے ہی برا سا منہ بنا لیا۔ سجاد اور عاصم سمجھ گئے اور ہنسنے لگے کیونکہ فروا بہت لائٹ سا جیم لگا دی تھی اور شافیہ نے بریڈ فل بھر دیا تھا۔ فروا نے پلیٹ بریڈ میں رکھی، آنٹی آپ نے کافی زیادہ جیم لگا دیا، پلیز مجھے اور سلائس لگا کر دیں لیکن ہلکا سا جیم لگا کر۔ فروا کا یوں بے تکلفانہ انداز سے شافیہ سے مخاطب ہونا دونوں بھائیوں کو دلی سکون محسوس کروا گیا۔ وہ خوش تھے اور دل ہی دل میں شکر ادا کر رہے تھے کہ چلو اچھا ہے کہ فروا شافیہ سے اٹیچ ہو گئی۔ شافیہ نے اور سلائس لگا کر فروا کو دیا اور پہلے والا سلائس خود کھا گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شافیہ نے عاصم سے کہا، آج میں امی کی طرف جانا چاہتی ہوں اور رات امی کے پاس رکنا چاہتی ہوں، میں انہیں اطلاع دیے بغیر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے تم ریڈی ہو جاؤ، میں 1 گھنٹے میں باہر سے کچھ کام نمٹا کر آتا ہوں اور کل شام کو تمہیں پک کر لوں گا۔ شافیہ اپنے روم میں آئی۔ وارڈروب سے اس نے وائٹ ڈریس نکالا، ساتھ ہی وائٹ بندے پہنے، زیور سے گلے کو آراستہ کیا اور خوشی سے میک اپ کرنے لگی۔ اتنے میں عاصم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو شافیہ سمجھ گئی۔ جلدی سے اس نے چیزیں ہینڈ بیگ میں رکھی، گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یو آر لوکنگ گارجیس، عاصم نے کہا۔ تھینکس۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی عاصم نے شافیہ سے کہا، مٹھائی لے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔
आसिम ने शहर की मशहूर बेकरी के पास गाड़ी खड़ी की और मिठाई लेने चला गया। शाफिया की नज़र सामने फलों की दुकान पर पड़ी। वहाँ खरबूजे थे। उसे निम्रा याद आ गई, जिसे खरबूजे बहुत पसंद थे। आसिम बेकरी से निकला तो गाड़ी के शीशे से शाफिया को देख रहा था। शाफिया की नज़र फ्रूट शॉप पर ठहरी। देखकर वो समझ गया। वो मुड़ा और फ्रूट शॉप से खरबूजे और सेब की पेटी पैक करवाकर गाड़ी में रखवाई। शाफिया मुस्कुरा दी। गाड़ी स्टार्ट करते हुए आसिम और शाफिया उसकी अम्मी की तरफ रवाना हो गए। शाफिया के मोहल्ले का मोड़ मुड़ते उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। एक फितरी अमल, जब भी लड़की अपने मैके जाती है उसे वो गलियां, घर, दरो दीवार देखकर आंखों में नमी और दिल खुशी से भर जाता है। जैसे ही कार शाफिया की गली में एंटर हुई, सामने काफ़ी रश होने की वजह से आसिम को गाड़ी रोकना पड़ी। ढोल बाजे के साथ बहुत खुशी का समा था। यूं लगता है शादी है किसी की। नहीं, शादी नहीं है, कोई और इवेंट लगता है। फिर शाफिया की नज़र गली में खड़ी मासी रहमतें और मासी शरीफा पर पड़ी। बहुत खुशी से बातें करते ढोल वाले को एक दूसरे के सर से वो पैसे वार के दे रही थी। उनके पास ही खड़ी दो बच्चियां ढोल की थाप पर रक्स करी थी। अरे, ये तो रामीन और मरियम है। शाफिया चौंक कर बोली। रामीन की दादी खुशी से फूले न समा रही थी। गेट पर साथ खड़ी कामवाली ने चौखट के कोने पर तेल गिराया। गेट के दोनों कोनों पे बच्चियां फूलों की प्लेटें लेकर खड़ी थीं। एक लड़की जिसके साथ एक औरत के हाथ में बच्चा था, गेट पर एंटर होते ही दोनों बच्चियों ने फूल बरसाए। रामीन की दादी ने लड़की को गले लगाकर बच्चे को गोद में उठाया और मुंह चूमने लगी। सब मोहल्ले की औरतें रामीन की दादी को मुबारकबाद देने लगी। रामीन के दादा अब्बू ढोल वाले को घर के सहन में ही ले गए। रामीन की माँ को बहुत प्यार और इज्जत के साथ कमरे में ले जाया गया और बच्चे को साथ लिटा दिया गया। रामीन मरियम की सब फुप्पियों की खुशियाँ देखने वाली थी, जो ढोल की थाप पर अपने भाई और भतीजियों के ऊपर से पैसे लुटा रही थी। आज ढोल वाले के पास पैसों की भरमार थी। आसिम शाफिया से बोला, मैं पूछता हूँ क्या इवेंट है यहाँ? मासी रहमतें बोली, आइए तो नसीम का जवाई है और साथ उसकी बेटी भी है। आओ शरीफा, जाके मिलते हैं, आखिर मोहल्ले का जवाई है। आसिम गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा तो सामने से मासी रहमतें आ गई। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। शाफिया ने भी शीशा नीचा करके सलाम किया। मासी, ऐसी क्या बात है जो इतनी देर से ढोल बज रहा है? ओ पुत्र, अड़हतियों के घर अल्लाह ने पोता देता है, 2 पोतियों के बाद। शाफिया खुशी से बोली, मासी, रामीन और मरियम को भाई दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ हाँ पुत्र, दोनों लड़कियां बड़ी खुश हैं। मासी ने वहीं खड़े खड़े शाफिया को सब कुछ बता दिया। शाफिया का दिल चाह रहा था कि वो गाड़ी से उतरे और रामीन और मरियम का भाई देख कर आए। इतनी खुशी की इन्होंने बेटा पैदा होने पर। आसिम ने हैरत से कहा, हाँ पुत्र, इनके घर बेटियों की बहुत कमी है। अल्लाह पाक दा शुक्र है कि अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। हाँ खाला, बेटा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आसिम ने हसरत भरी निगाहों से अड़हतियों के घर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पुत्र, सही कहते हो। अच्छा मासी, अल्लाह हाफिज। आसिम ने गाड़ी शाफिया की माँ के घर की तरफ मोड़ ली। शाफिया की अम्मी का घर दूसरी गली में था। आज सुबह से आयशा बहुत उदास थी, क्योंकि रात को ही नसीब ने आयशा से कह दिया था, अब तुम स्कूल छोड़ो और मेरे साथ कपड़े सिलाई करवाया करो। मेरे साथ हाथ बटाने से घर का खर्चा आसान हो जाएगा। यही बात वो पिछले 5 माह से आयशा को कहना चाह रही थी, लेकिन हौसला नहीं पड़ता था। नसीम खुद चाहती थी कि आयशा पढ़ाई जारी रखे, क्योंकि वो पढ़ने वाली बच्ची थी, लेकिन नसीम ने हालात के हाथों मजबूर होकर रात आयशा से ये बात कही थी। इकबाल सहन में चारपाई पर लेटा था। वो काम ना मिलने की वजह से परेशान था और आयशा की आंखों में आंसू देखकर खुद को कोस रहा था। वो दिल ही दिल में अल्लाह से कह रहा था कि तू किसी को इतना नवाज देता है और कोई मेरे जैसा है जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता। फिर उसको एहसास हुआ कि वो अल्लाह से शिकवा कर रहा है। उसके ज़मीर ने मलामत की, इकबाल, तू परेशान क्यों है? अल्लाह तो वो पाकज़ात है जो पत्थर में भी कीड़ों को रिज़्क़ देता है, तो क्या वो इंसानों को नहीं देगा? उसने दिल ही दिल में अपने रब से माफ़ी मांगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। नसीम सिलाई मशीन रोककर बोली, शाफा के अब्बा, देखें तो दरवाजे पर कौन है? इकबाल ने दरवाज़ा खोला। शाफिया खुशी से अपने बाप के गले लग गई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा आया है। उसने शाफिया की पेशानी चूमी। अरे नसीम, ज़रा देखो तो कौन आया है। नसीम भागी आई। ओ माँ सदक़े, मेरी शाफी आई है। आयशा जो झाड़ू पकड़े किचन की सफाई कर रही थी, झाड़ू फेंक कर अपने मिट्टी से भरे हाथ अपने कपड़ों से पोंछती हुई अपने आंसू साफ करके भागकर बहन से गले मिली। घर में एकदम से रौनक आ गई। शाफिया बेड पर अपनी अम्मी के पास और आसिम इकबाल के साथ कुर्सी पर बैठ गया और बातें करने लगे। शाफिया बार बार आयशा की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थीं। इकबाल उठा। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं कोक लेकर आता हूँ। आसिम ने उसे रोका, लेकिन वो रुका नहीं। इकबाल साहब, हम अभी नाश्ता करके आए हैं, आप लोग बैठे, मैंने भी चले जाना है।
اقبال پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عائشہ بولی، بھائی چائے بناؤں آپ کے لیے؟ نہیں بیٹا، چائے کل شام کو پیوں گا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ کل شام کا سن کر عائشہ خوش ہو گئی کہ چلو آپ ہی ہمارے پاس ہی رک رہی ہے۔ اچھا اقبال صاحب، میں چلتا ہوں، ایک ضروری میٹنگ ہے میری۔ اقبال داماد کو چھوڑنے گاڑی تک گیا۔ اقبال صاحب، گاڑی میں فروٹ پڑا ہے، نکلوا لیں۔ ارے اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی بات نہیں، میں اپنی خوشی سے لایا ہوں۔ اقبال نے گلی میں کھڑے ایک لڑکے کو آواز دی، بیٹا یہ اندر رکھاؤ۔ لڑکے نے پیٹیاں نکالی اور اندر رکھایا۔ کچھ دیر بعد اقبال بھی صحن میں آیا۔ شافیہ لو، تمہاری پسند کے گول گپے لایا ہوں۔ شافیہ خوش ہو گئی، سب صحن میں بیٹھ کر گول گپے کھانے لگے۔ اقبال اٹھا، شافی بیٹا مجھے کچھ کام ہے، بازار تک جا رہا ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے ابو۔ نسیم نے شافیہ کو غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کوئی خوشخبری ہے کیا؟ شافیہ نے شرما کر آنکھیں جھکا لی۔ نسیم نے اسے گلے لگایا، اللہ میری بیٹی کو چاند سا بیٹا عطا کرے، آمین۔ پاس بیٹھی عائشہ بھی خوشی سے شافیہ سے لپٹ گئی۔ اتنے میں شافیہ کے باقی بہن بھائی بھی اسکول سے گھر آ گئے۔ اپنی بہن کو دیکھ کر سب خوش ہوئے۔ رات کھانے کے بعد بھی سب دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نسیم نے کہا، اٹھو سب سو جاؤ۔ شافیہ اور عائشہ دونوں بیڈ پر لیٹی تھیں۔ شافیہ نے عائشہ سے پوچھا، میں تمہیں صبح سے نوٹ کری ہوں، کچھ پریشان ہو، کیا بات ہے؟ آپ جانتی ہیں اپی، امی نے مجھے رات اسکول جانے کو منع کیا ہے اور اپنے ساتھ سلائی کے کام میں لگانا چاہتی ہیں۔ یہ بات تو میں نے تمہیں 5 ماہ پہلے ہی بتائی تھی کہ امی تمہیں اپنے ساتھ سلائی کے کام میں لگانا چاہتی ہیں، لیکن تمہارا شوق دیکھ کر چپ تھی۔ اب تمہیں امی کا ساتھ دینا چاہیے عائشہ۔ آپی، ہمارے حالات کب بدلیں گے؟ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، اب سو جاؤ، کافی رات ہو گئی۔ اگلے دن سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ آج گھر میں اور ہی چہل پہل تھی، سب خوش تھے۔ شام ہوئی تو عاصم شافیہ کو لینے آ گیا۔ عائشہ چائے کی تیاری میں مصروف تھی۔ عاصم نے آواز دی، عائشہ چائے لے آؤ، میں نے جلدی جانا ہے۔ بس بھائی ابھی آئی۔ عائشہ تھوڑی دیر میں چائے کے ساتھ آلو کے رول، چنا چاٹ اور شافیہ کی امی کے ہاتھوں کا بنا گاجر کا حلوہ لے آئی۔ سب بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ عاصم نے 5,000 کا نوٹ عائشہ کو دیا۔ یہ لو عائشہ، بہت ہی عمدہ آلو کے رول بنایا تم نے، تمہارا انعام ہے یہ۔ ندا بولی، فوراً سے پیسے پکڑ لیے، ایک بار تو منع کر دیتی۔ عائشہ بولی، انعام ملے تو منع نہیں کرتے، ایسا تم جیسے ہی پاگل کرتے ہوں گے، انعام تو خوشی سے دیا جاتا ہے جو رکھ لینا چاہیے۔ عاصم بولا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے عائشہ، انعام تو خوشی سے رکھنا چاہیے۔ اچھا اقبال صاحب، اب اجازت، ہم چلتے ہیں۔ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاتے نا بھائی۔ بیٹا پھر صحیح، فروا ہمارا انتظار کری ہوگی۔ سب کھڑے ہو گئے۔ شافیہ نے نسیم کو گلے لگایا، مانوس کا ماتھا چوما۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ شافیہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ عاصم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گلی کے نکڑ تک پہنچے تو شافیہ نے شیشہ نیچے کر کے دیکھا، نسیم ابھی بھی دروازے پر موجود تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اقبال آگے بڑھا اور نسیم سے بولا، شافی کی ماں، گھر میں واپس آ جاؤ، اتنا پریشان مت ہو، ابھی ہم نے 3 بیٹیاں اور بھی رخصت کرنی ہے۔ عائشہ بھی آ گئی۔ امی آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ کل سے اتنی رونق تھی، آج گئی ہے تو میرا دل اداس ہو گیا ہے۔ امی چلے، آج سے ہم دونوں مل کر سلائی کریں گے، میں دوسرے سلائی مشین لے کر آتی ہوں۔ نسیم بولی، لے آؤ بیٹی، تم بہت سمجھدار ہو۔ اچھا چلیں آپ پہلے اپنے آنسو تو صاف کریں۔ عائشہ نے کہا۔ عاصم اور شافیہ گھر پہنچے تو فروا جو لان میں تھی بھاگ کر شافیہ سے لپٹ گئی۔ آنٹی آپ کل سے کہاں تھی؟ میں آپ کو بہت مس کری تھی۔ آنٹی کے پیار میں بابا سے بھی ملنا بھول گئی۔ سوری بابا، آپ تو ابھی ادھر ہی تھے نا۔ عاصم نے فروا کو گود میں اٹھایا اور لانچ میں آ گئے۔ لالی بھی شافیہ کی آواز سن کر بھاگی آئی۔ بی بی جی آپ آ گئی، کل سے آپ کے بغیر گھر میں عجیب سی خاموشی تھی، آپ کے آنے سے رونق ہو گئی ہے۔ شافیہ لالی کی بات سن کر مسکرا دی۔ شافیہ کے پریگننٹ ہونے کی وجہ سے گھر میں شافیہ کی اہمیت بڑھ گئی تھی۔ شافیہ نے لالی سے پوچھا، شام کا کھانا بنا لیا؟ نہیں بیگم صاحبہ، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، جو آپ کہیں گی وہی بنا لوں گی۔ اچھا چلو، چکن پلاؤ بنا لو۔ نتاشا کے کمرے کا دروازہ لانج میں کھلتا تھا۔ لالی اور شافیہ کی باتیں سن کر وہ باہر آئی اور غصے سے بولی، چکن پلاؤ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تم بریانی بناؤ۔ نتاشا کی بات سن کر شافیہ اپسٹ ہو گئی اور خود پر فوراً قابو پا کر بولی، ٹھیک ہے لالی، نتاشا بھابھی بریانی کیا کہہ رہی ہیں تو تم وہی بنا لو، میں تھوڑی دیر اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، تم کھانا تیار کر لو جب تک۔ نتاشا بریانی کا آرڈر دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے سجاد بھی آیا، کہ تم اتنے غصے میں بریانی کا بول کر آئی ہو، عاصم بھائی بھی تمہیں دیکھ رہے تھے،
شافیہ بیچاری پریشان ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس بیچاری پر تمہیں کچھ زیادہ ترس نہیں آتا؟ میں 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں تم سب کے ساتھ مل کر ناشتہ بھی نہیں کرتی۔ جب سے تمہیں شافیہ کی طرف سے خوشخبری کا پتہ چلا ہے تمہارا موڈ بہت آف ہو گیا ہے۔ نتاشا آگ بگولا ہو گئی۔ غصے سے وہ عاصم اور شافیہ کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بولنے لگی۔ تمیز سے بات کرو، تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ کیا کر لو گے تم میرا؟ وہ کر لوں گا جو میں نے پچھلے 5 سال سے نہیں کیا۔ اتنی اکڑ مت دکھاؤ مجھے۔ سجاد کی بات کا نتاشا پر اتنا اثر ہوا کہ وہ چپ ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر سجاد نے اسے چھوڑ دیا تو اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولی، سوری، آپ تو بہت غصے میں آ گئے۔ اٹس اوکے، لیکن خود پر قابو رکھا کرو، اپنی اوقات سے باہر مت ہوا کرو۔ ٹھیک ہے، چائے بنا کر لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں، مجھے مسکا مت لگاؤ، جاؤ جا کر کام کرو۔ مجھے اپنے بھائی سے بہت پیار ہے، اس لیے شافیہ سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو۔ اب جاؤ کمرے سے، مجھے کچھ کام کرنا ہے ادھر۔ نتاشا کچن میں آئی اور لالی سے پوچھنے لگی، سلاد بنا لیا؟ لالی بریانی کو دم دینے کی تیاری کری تھی۔ بی بی جی، سلاد تو ہمیشہ آپ بناتی ہیں۔ نتاشا نے لالی کو گھورا اور فریج کھول کر سلاد کا سامان نکال کے کاٹنے لگی۔ شافیہ اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے کچن میں جانے لگی تو سامنے نتاشا کو دیکھ کر واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ دم پورا ہوتے ہی لالی نے چولہا بند کیا اور نتاشا سے پوچھنے لگی، بیگم صاحبہ، میٹھے میں کیا بناؤں؟ جاؤ شافیہ سے پوچھ لو۔ بیگم صاحبہ، پہلے ان سے پوچھا تھا تو آپ برا مان گئی تھی۔ ویسے بھی آج کل شافیہ بھی میٹھا نہیں کھا رہی۔ لالی نے پلیٹیں دھوتے ہوئے کہا۔ نتاشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چھری اٹھا کے لالی کے دے مارے۔ اچھا، گاجر کا حلوہ بنا لو، دونوں بھائی خوشی خوشی کھا لیتے ہیں۔ لالی گاجریں پھر سے نکال کر کرش کرنے لگی۔ عاصم لاؤنج میں آ کر صوفے پر شافیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ سجاد بھی آ گیا اور دونوں بھائی باتیں کرنے لگے۔ اچانک لاؤنج کا دروازہ کھلا اور ایک پرجوش آواز آئی، السلام علیکم مامو جان۔ دونوں بھائی دانیال کو سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، انہوں نے کہا اور دانیال سے گلے ملے۔ دانیال، چھپے رستم، تم کب آئے؟ نہ کو خبر دی آنے کی، اچانک ہی سرپرائز دے دیا۔ مامو ایکچولی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے جلدی آنا پڑا۔ کیا ہوا آپا کو؟ کافی دن ہو گئے، ویسے ہمارا آپ لوگوں کی طرف کوئی چکر نہیں لگا اور نہ ہی فون پر رابطہ ہوا۔ مامو آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں امی کو شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کنٹرول کھو کر گر گئی تھی، اس لیے مجھے ایمرجنسی میں سیٹ کروانی پڑی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے میرے اور آپ کے سوا امی کا ہے ہی کون۔ دانیال دراصل عاصم اور سجاد کا بھانجا اور دانیال کی ماں ان دونوں کی چچا زاد بہن تھی۔ حالانکہ حالات کی تنگی کی وجہ سے دانیال کی ماں کی درخواست پر سجاد نے دانیال کو دبئی بھیجوا دیا تھا۔ سجاد نے کہا، میں کافی دنوں سے فیصل آباد جانے کا سوچ رہا تھا، بس مصروفیت کی وجہ سے وقت ہی نہیں نکال سکا۔ دانیال کی نظر عاصم کے ساتھ بیٹھی شافیہ پر پڑی۔ ارے بھائی، دیکھ کیا رہے ہو، مامی ہے تمہاری۔ دانیال کا خیال تھا مامی عاصم کی ہم عمر ہونی چاہیے۔ اس نے فوراً سچویشن کو سنبھالتے ہوئے کہا، جی امی نے تذکرہ کیا تھا۔ السلام علیکم مامی۔ وعلیکم السلام۔ عاصم اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ دانیال سجاد سے بے تکلف تھا اور اپنے عاصم ماموں سے ہیزیٹیشن فیل کرتا تھا۔ دانیال نے سجاد سے پوچھا، ماموں، نتاشا مامی کہاں ہے؟ کچن میں ہے، میں آواز دیتا ہوں۔ نہیں، میں خود جاتا ہوں، وہ بھی مجھے دیکھ کے حیران ہو جائیں گی۔ دانیال کچن کی طرف گیا۔ السلام علیکم مامی۔ نتاشا حیرت سے مڑی۔ وعلیکم السلام، ارے تم اچانک؟ بس ابھی آیا ہوں۔ ارے واہ، تم تو 1 سال میں اتنا بدل گئے، پہلے والے دانیال تو لگ ہی نہیں رہے۔ مامی آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ دانیال سجاد اور نتاشا سے کافی فری تھا۔ بھائی کام سے فارغ ہو جائیں، پھر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں۔ تم بھی ہاتھ دھو لو اور ٹیبل پر بیٹھو، میں کھانا لگا دوں۔ کھانے میں کیا ہے؟ بریانی ہے۔ ارے واہ، دانیال خوش ہو گیا۔ کھانا لگ گیا تھا۔ فروا عاصم اور شافیہ کے درمیان میں بیٹھ گئی۔ سجاد کے ساتھ والی کرسی پر دانیال بیٹھ گیا۔ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھاتے کھاتے دانیال فروا سے بولا، میں اپنی بہن کے لیے ڈال لایا ہوں۔ میرے پاس آلریڈی ڈال ہے، فروا ناک چڑھا کر بولی۔ عاصم نے فروا کو گھورا تو وہ سمجھ گئی۔ تھینک یو بھائی۔ بھائی کہاں ہے میری ڈال؟ دکھائے تو۔ کھانا کھا لے، پھر دیتا ہوں۔ کھانا خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد نتاشا اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو دانیال سے بولی،
میرے روم میں آ جانا، گپ شپ لگاتے ہیں، اور لالی تم بھی ابھی کھانا کھا لینا۔ ٹھیک ہے بیوی جی۔ جی مامی، فروا کو ڈال دے دوں پہلے؟ دانیال نے فروا کو ڈال دی۔ تھینک یو بھائی۔ ویلکم مائی لٹل سسٹر۔ عاصم اوپر جاتے ہوئے بولا، فروا جلدی آ جانا اوپر سونے کے لیے۔ جی بابا، آتی ہوں تھوڑی دیر تک۔ دانیال بولا، آئے ماموں، کمرے میں چلتے ہیں۔ سجاد بولا، تمہاری مامی تمہیں کیا کر گئی ہیں، مجھے نہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ سجاد اٹھا اور دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دونوں چلے گئے۔ سجاد نے دانیال سے کہا، تم جتنے دن پاکستان میں ہو آپا کو بھی لے آؤ، ادھر ہی رہو دونوں ہمارے پاس۔ نہیں ماموں، امی اپنے گھر میں خوش رہتی ہیں، محلے کی عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں تو ان کا دل لگا رہتا ہے، میں آتا جاتا رہوں گا، ویسے بھی 2 گھنٹے کا سفر ہے، اور اب میں نے دبئی نہیں جانا۔ دبئی نہیں جانا تو یہاں کیا کام کرو گے؟ ماموں 1 سال میں اللہ کے کرم سے اتنا کما لیا ہے کہ یہاں چھوٹا سا جنرل اسٹور بنا سکتا ہوں، اب میں امی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یہ تو بہت اچھی سوچ ہے تمہاری۔ ماموں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ کی وجہ سے ہمارے دن بدلے ہیں۔ ارے بھائی، ہم شکر کے لائق کہاں، ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہی وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور کامیابی عطا فرمائے بس، آمین۔ فروا بیٹا، بہت رات ہو گئی ہے، جلدی آ جاؤ سونے کے لیے۔ عاصم کی اوپر سے آواز آئی۔ فروا نے جلدی سے سب کو گڈ نائٹ کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سجاد نے دانیال سے کہا، اچھا بھائی، صبح ناشتے پر ملاقات ہوگی، تم بھی سو جاؤ جا کر۔ سوتے وقت شافیہ نے عاصم سے کہا، یہ لڑکا کون ہے؟ بھانجا ہے ہمارا، اس کی ماں ہمارے نانے کی بیٹی ہے، یہ چھوٹا سا تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی کفالت ہم نے کی ہے۔ ان کی ماما کو کبھی نہیں دیکھا اس گھر میں آتے جاتے، پہلے کافی آتی جاتی تھی، اب بیمار رہتی ہے تو دانیال اکیلے میں چکر لگا لیتا ہے۔ اچھا رات کافی ہو گئی ہے، نیند آ رہی ہے مجھے، سو جاؤ تم بھی، عاصم نے کہا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد دانیال جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دانیال اپنے دونوں ماموں سے ملا۔ اچھا ماموں، اجازت؟ پھر نتاشا سے بولا، اچھا مامی، اللہ حافظ۔ دانیال، آتے جاتے رہنا۔ جی جی، ہفتے میں 1 دفعہ تو میرا چکر لگا ہی کرے گا۔ اچھا شافیہ مامی، اللہ حافظ۔ دانیال روانہ ہو گیا۔ عائشہ اور نسیم کپڑے سلائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ریڈیو بھی سن رہی تھی۔ عائشہ نے 2 مہینوں میں کافی سلائی سیکھ لی تھی۔ ارے واہ، میری بیٹی نے تو بڑی اچھی شرٹ سی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے سموسے منگواتی ہوں۔ عائشہ خوش ہو گئی۔ نسیم کی کوشش ہوتی تھی کہ عائشہ خوشی سے کام کرے، کیونکہ عائشہ نے اپنے پڑھنے کے شوق کو مار کر مجبوراً سلائی شروع کی تھی۔ 2 ہفتے پہلے بابا غلام نبی کی نسیم کو ایک فیکٹری کی طرف سے بچوں کے سلائی کے لیے فراک اور عورتوں کے سلائی کے کپڑوں کا آرڈر مل گیا تھا، جس سے نسیم زیادہ کپڑے سلائی کرنے پر اچھی آمدنی آنے سے خوش تھی۔ نوید سموسے لینے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سموسے لائے تو سب برآمدے میں بیٹھ کر سموسے کھانے لگے۔ نسیم نے ندا سے کہا، چائے بنا کر لے آؤ۔ اچھا امی۔ ندا کچھ دیر میں چائے بنا کر لائی، سب نے وہیں بیٹھ کر چائے پی۔ عائشہ چائے پی کر وہیں لیٹ گئی۔ اٹھو بیٹا، یہ 2 فراکیں ہیں، یہ سلائی کر دو۔ بس امی، آج میں بہت تھک گئی ہوں۔ اٹھ میری رانی، یہ کام مکمل کر دے، پورا پیک فیکٹری پہنچانا ہے، پھر ہمیں معاوضہ ٹائم پر ملے گا۔ ندا کمرے میں جا کر اسکول کا کام کر کے جلدی سے کچن میں جا کر آٹا گوندنے لگی۔ رات کے 9 بجے تک عائشہ نے فراق سلائی کر کے اپنی ماں کو دیے۔ یہ لے امی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ بیٹا کھانا تو کھا لو۔ نہیں نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے۔ عائشہ اٹھی اور بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ نسیم نے سب کپڑے پریس کیے۔ فراک ہینگ کر رہی تھی کہ اقبال آ گیا۔ یہ تم نے سلائی کی ہے؟ اتنے خوبصورت۔ نہیں بھائی، یہ سب عائشہ نے سلائی کیے ہیں، آپ دعا کریں فیکٹری کے مالک کو پسند آ جائے۔ ہماری عائشہ میں بہت ٹیلنٹ تھا، بس ہم بیچاری کو پڑھا نہیں سکے اور اسے سلائی پر لگا دیا۔ صحیح کہتے ہو شافی کے ابا، جب بھی اس کو سلائی کرتے دیکھتی ہوں نا تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ نیک بخت، تو پریشان نہ ہوا کر، جب تو پریشان ہوتی ہے نا تو میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے دن ضرور بدلیں گے۔ ہاں، آج مجھے بابا غلام ملا تھا، کہہ رہا تھا اگر فیکٹری کے مالک کو کپڑے پسند آ گئے نا تو وہ بہت اچھا معاوضہ دیں گے۔ نسیم مسکرا دی۔ چلو نیک بخت، تم بھی سو جاؤ، 12 بج رہے ہیں، میں بھی سونے لگا۔ جی جی، میں بھی بس لیٹ رہی ہوں، یہ کپڑے سمیٹ لوں۔ نسیم نے کپڑے سمیٹے اور بستر پر سونے کے لیے چلی گئی۔ صبح ہوئی تو سب کو اسکول بھیج کر ناشتے سے فارغ ہو کر نسیم اور عائشہ سلائی کرنے بیٹھ گئی۔ امی، یہ ابو صبح صبح کہاں گئے ہیں؟ بیٹا، وہ آج صبح کام پر جلدی چلے گئے
اور تمہارے سلائی کے فراک بہت پسند آئے ہیں تمہارے ابو کو۔ سچ؟ کیا کہہ رہے تھے ابو؟ بس کہہ رہے تھے عائشہ بہت اچھی ہے، بیٹا ہے میرا۔ عائشہ یہ سن کر خوش ہوئی اور دل میں پختہ ارادہ کرتے ہوئے سوچنے لگی کہ میں اپنے ماں باپ کا ساتھ دے کر ان کا مضبوط سہارا بنوں گی اور ایک دن ہمارا اپنا ذاتی اور بہت اچھا گھر ہوگا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ نسیم سمجھ گئی کہ فیکٹری سے کوئی کپڑے لینے آیا ہے۔ نسیم نے دروازہ کھولا۔ سلام دعا کے بعد اس آدمی نے کہا، لائے باجی کپڑے دے دیں۔ نسیم شاپر لائی اور اسے پکڑا دیا۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر شاپر کھولا اور کپڑے چیک کیے۔ کپڑے تو بہت اچھے سلائی کیے ہیں، کیا میں نے تسلی سے بیٹھ کر دیکھ سکتا ہوں؟ اس آدمی کا بے تکلف رویہ نسیم کو اچھا نہ لگا۔ آپ اپنی فیکٹری میں جا کر تسلی سے دیکھ لیجیے گا، میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، اگر وہ ہوتے تو وہی آپ کو کپڑے دکھاتے۔ وہ آدمی شرمندہ سا ہو گیا۔ نسیم نے تفصیل سے کہا، یہ 5 لیڈیز سوٹ اور 5 فراکیں ہیں۔ اس آدمی نے 8,000 روپے نسیم کو دیے۔ نسیم نے پیسے لیتے ہی کہا، یہ تو بہت کم ہے۔ اپنے مالک کو یہ کپڑے دکھاؤں گا، اگر انہیں پسند آ گا تو ہم آپ کو مہینے کے پیسے دیا کریں گے اور کپڑا ہماری فیکٹری کی طرف سے ہوا کرے گا، اور کل آپ کو باقی پیسے ہمارا مالک دے گا، پھر بتاؤں گا آپ کو مالک کیا کہتا ہے۔ وہ آدمی چلا گیا اور نسیم دروازہ بند کر کے عائشہ کے پاس آ گئی کہ دیکھو عائشہ، سلائی آئی ہے۔ عائشہ پیسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ امی، کافی ہے پیسے تو؟ نہیں بیٹا، یہ بہت کم ہے، یہی ایک ایک سوٹ یہ لوگ 2-2 ہزار میں فروخت کریں گے، لیکن باقی پیسے کل آنے ہیں۔ چلے امی، ہم راشن منگوا لیں گے ان پیسوں کا۔ تم ان چیزوں کی فکر نہ کیا کرو، میں اور تمہارے ابو ہیں نا چیزوں کی فکر کرنے کے لیے۔ امی، کبھی ہمارا بھی گھر ہوگا، ہماری جان کب چھوٹے گی کرائے کے گھروں سے؟ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا ہمارا ذاتی گھر، میں الگ کمرہ دوں گی تمہیں، تم بس خوش رہا کرو، اتنا سوچا مت کرو۔ عائشہ اپنی ماں کی باتیں سن کر خوش ہو گئی۔ آج بس یہ 2 سوٹ ہیں اور یہ میں نے سلائی کر لینے ہیں، گلی کے کونے والے گھر کے۔ آج تم فری ہو، انجوائے کرو، ٹی وی دیکھ لو جا کر۔ عائشہ خوشی سے اٹھی اور جلدی سے صفائی کا کام کر کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ لالی کمرے میں جوس لائی تو شافیہ بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ بی بی جی، آپ یہ جوس پئیں، چادر میں صحیح کر دیتی ہوں، اور کوئی کام ہو تو مجھے آواز دے لیا کریں۔ شافیہ جوس پینے لگی۔ بی بی جی، اللہ نے آپ کو بیٹا دینا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ لالی ماں؟ آپ ہر کام دائیں ہاتھ سے کرتی ہیں، چلتی ہیں تو دایاں پاؤں ہی پہلے اٹھاتی ہیں۔ لالی ماں، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، ہم خود بھی بہنیں زیادہ ہیں، میری امی کی بھی خواہش ہے بیٹے کی، اور میری بھی۔ ہاں بی بی جی، آپ کی گود میں بیٹا آ گیا نا تو اس گھر میں آپ کی عزت اور بڑھ جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ ابھی میری کوئی عزت نہیں ہے؟ آج گھر کو وارث چاہیے، آپ خود سوچیں، اگر بیٹا ہوا تو پھر آپ کی کتنی عزت ہوگی؟ ویسے بھی عورت کی عزت بچوں سے ہی ہوتی ہے۔ بس لالی ماں، آپ دعا کیا کریں۔ بالکل بی بی جی۔ اچھا، میں فروا بی بی کا لنچ تیار کر دوں؟ لالی نے کہا اور کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ پچھلے 4 ماہ سے سبھی شافیہ کو بیٹے کا ہی کہہ رہے تھے۔ شافیہ خود بھی ذہنی طور پر بیٹے کے لیے تیار تھی۔ آج عاصم صاحب آ جائیں تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے آج ہی شاپنگ کر لینی ہے۔ شافیہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ عاصم گھر آئے تو کھانے کے بعد شافیہ نے بیبی کی شاپنگ کی بات کی۔ عاصم خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کل چلیں گے شاپنگ کے لیے۔ شافیہ خیالات میں رات بھر اپنے بیٹے کو کھلاتی رہی۔ اسے شدت سے انتظار تھا کہ صبح ہو اور وہ شاپنگ کے لیے جائے۔ صبح ہوتے اس نے عاصم سے کہا، میں جلدی میں ہوں، فروا کو اسکول چھوڑنا ہے اور بہت ضروری کام نمٹانا ہے۔ تم نے مجھے کہہ دیا نا، اب سر نہ کھاؤ میرا۔ عاصم کے فوراً پل میں بدلتے لہجے سے شافیہ گھبرا گئی اور خاموشی اختیار کر لی۔ عاصم نے فائلز اٹھائیں، فروا کو آواز دی اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔